اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مولا ایمان کیا ہے؟ دو لفظوں میں صرف ایمان کی تشریح کی، پورا کا پورا ایمان اسی میں پوشیدہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مولا ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ خدا کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ ہے ایمان۔ اب اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئی، پورا دین، کہ خدا کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ ہے ایمان۔ اب اس کی ایک آدھ چیزیں اور اس سلسلے میں بتا دیتے ہیں۔ مثلا کہ جیسے کبھی کسی نے چھٹے امام سے ایک دفعہ پوچھا کہ مولا کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بھائی اگر ہم یہاں سے آخرت میں جاتے ہیں، قیامت برپا ہوتی ہے، ہم وہاں پہنچتے ہیں، پتہ چلا ہماری نماز قبول نہیں ہوئی، ہمارا روزہ قبول نہیں ہوا، تو یہ ساری چیزیں تو ہمیں دنیا ہی میں پتہ کرنی پڑے گی کہ یہ قبول ہو رہی، پڑھتے چلے جا رہے ہو نہ ہو نہیں، یہ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ ہو نہ ہو۔ وہاں سب بھڑکتی ہوئی آگ جب دکھائی دے گی اور جنت دکھائی دے گی تو پھر دل کے اندر پھر وہ ہوگا کہ کاش نہیں، تو یہی پتہ کر لیجئے، کیونکہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہاں جائیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ واپسی کے لیے کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیجا جائے کہ ہم صحیح اعمال کریں گے، لیکن کہا جائے گا یہ چیز اب ممکن نہیں ہے۔ تم کو دنیائی میں ہر چیز پتہ کر لینی چاہیے تھی کہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں۔ تو وہ پوچھ رہا کہ مولا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز قبول ہو رہی کہ قبول نہیں ہو رہی؟ تو مولا نے فرمایا تم دیکھو کہ تمہاری نماز تم کو برائی سے کتنا روک رہی ہے، جتنا تم برائی سے بچ رہے ہو بس اسی قدر تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ جس قدر تم برائی سے بچ رہے ہو اسی قدر تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، جتنا تم برائی سے بچو گے۔ ہے سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اب ہماری نماز کو قبولیت کا ہو یا روزہ ہو یا جتنے بھی اعمال ہمارے ہو، سب اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ مولا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے، کہتا کہ وہ کہتا کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب کا شکوہ یہی، ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو مولا نے کہا کہ جس کو تم پکارتے ہو اس سے ڈرتے نہیں ہو، اور اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ آپ کہیے گے نہیں بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ دیکھیں دنیا کے بہت سارے لوگوں کو دیکھ کے مت زندہ رہیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا متعلق کیا کہا جا رہا ہے، جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تو بہت سارے لوگوں کو بعد میں جو انجام بھی ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے، دعائیں قبول۔ دعا تو بھائی یہود نصارہ بھی بڑے عیش کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے نافرمان لوگ، اس پر مت جائیے کہ بہت سارے لوگ تو ہمیں بھی کچھ نہیں کرنا، نہیں، جس کو تم پکارتے ہو اسے ڈرتے نہیں ہو۔ ہم دعا مانگے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے آپ کو بتاتے ہیں، بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے رہتے ہیں ہم اتنی دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا کسی طرح قبول ہے۔ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے اوپر، اس لیے کہ تم دعا کر رہے ہو۔ دعا کرنے سے تو اللہ تو یوں ہی دے دیتا، عام آدمی کو بھی دے دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد نہیں کہ جو ایک روایت سنائے تھے جس میں ابو ذر غفاری سے کہہ رہے کہ اے ابا، اگر یہ دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں تو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا کافر کو، تو پھر یہ کیوں دے رہا ہے؟ بھائی آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یہ سارے کے سارے دعا جو ہے یہ ذخیرہ ہو رہا آپ کے لیے، اللہ کا شکر بھیجے کہ ذخیرہ ہو رہا، وہاں کے لیے ذخیرہ ہو رہا۔ اتنی سے ایک دفعہ ایک پوری تسبیح آپ نے اگر کسی بیمار کے سرانے بیٹھ کے پڑھی، یا سلاموں کی تسبیح آپ نے پڑھی، جیسے کہ ہے بھی، یہ بھی سن لیجیے تاکہ کبھی کام آئے گا۔ 3 دفعہ درود اوپر، 3 دفعہ درود نیچے پڑھ کے 131 دفعہ آپ نے یا سلاموں کا ورد کیا، اور کسی بیمار پہ دم کر دیجیے، اپنے اوپر دم کر لیجیے، اپنے اوپر پھونک لیجیے، تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ 8ویں امام رضا علیہ السلام نے بتایا ہے۔
امام رضا اسلام نے یہ بتایا کہ یہ تو آپ نے تو کیا یہ 131 دفعہ پڑھنے پر شفا ملے گی؟ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرے، ایک دانہ تسبیح کا بارگاہ رب العزت میں مومن کا اگر قبول ہو جائے تو سلیمان کی سلطنت سے کہیں افضل ہے۔ تو جب سلیمان کی سلطنت سے کہیں افضل ایک دانہ تسبیح کا، تو ہم کیا 100 دفعہ پڑھیں گے، 1000 دفعہ پڑھیں گے، تب ہمارا کام پورا۔ مومن کا سارا 99% حصہ جو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات پسند ہی نہیں آتی، آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا دار کی طرح ہم کو بھی ساری چیزیں یہیں مل جائے۔ وہ بھی سورہ ہود میں کہا گیا ایک جگہ پہ ہے، اگر تم اپنی نیکی کی صلاح اس دنیا میں چاہتے ہو تم کو پورا صلہ دیا جائے گا، مگر ہاں آخرت میں تمہارا کل کیا کرایا تو تمہیں واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اس لیے مومن پورا صلہ یہاں نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے دنیا آخرت دونوں میں چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور مومن کو دنیا میں بھی چاہیے آخرت میں بھی چاہیے، وہ خالی دنیا کی طلب نہیں کرتا۔ اسی لیے وہ مومن جو ہے وہ جو صحیح معنوں میں معرفت رکھتا ہے وہ کبھی شکوہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، جس حال میں بھی رہے وہ کہتا ہے ہم خوش ہیں، جس حال میں بھی رکھا جائے خوش ہے، کوئی شکوہ وہ نہیں کرتا۔ تو آج جو ہم نے سوچا کہ درس کس چیز پہ لیا جائے، تو آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا ہم اطاعت پہ درس لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے کچھ واقعات آپ کو سنائیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ دیکھیے یہ اطاعت کرنے والے کتنی بلند منزل پہ پہنچ گئے کہ جن کی آج سینکڑوں کتابوں میں ان کے واقعات درج ہیں، وہ واقعات پڑھے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، علماء ذاکرین اس کو سناتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس میں چند ایک ابھی آپ کو بتائیں گے کون، لیکن پہلے سن لیجئے اطاعت کا الٹا کیا ہے کہ نافرمانی۔ نافرمانی کی کچھ چیزیں سن لیجئے کہ نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہے، کہ نافرمانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معصومین نے نافرمانی کے بارے میں کیا بتایا؟ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تم دیکھو کہ پروردگار تم پر در پہ نعمتیں نازل کر رہا ہے، در پہ نعمتیں نازل کر رہا ہے، تو اس کی معصیت اور تم اس کی معصیت کیے جا رہے ہو تو اس سے ڈرو۔ وہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا، ہم اس کی معصیت کر رہے ہیں، تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اس سے ڈرو تم، کہ تم مسلسل ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، جس سے فرشتہ عاجز آ گیا تھا اور اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اس کا ثواب جو ہے میں نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے، ویسا والا درود پڑھیے۔ سنیے، مولا کے پاس جو لوگ تربیت یافتہ تھے، لوگ تربیت یافتہ تو آج بھی ہونا چاہیے، مسلسل تو ائمہ طاہرین کے اقوال سنائے جاتے ہیں، واقعات سنائے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، تو تربیت آپ بھی تو حاصل کیجئے، مت زمانے والوں کے اثر اپنے اوپر لیجئے، زمانے والے کا اثر نہ لیجئے۔ ہمارے اوپر خول چڑھا ہوا محمد آل محمد کے محبت کا، عشق کا، ولایت کا خول چڑھا ہوا، اب ہمارے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، تو جب دیکھیے اثر ہو تو کہیے کہ ہماری ولایت کیا کمزور ہو رہی جو ہم پر کسی دوسری چیز کا اثر ہو رہا۔ تو چھٹے امام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا مولا ذرا سنیے گا، بڑی عمدہ بات ہے، یہاں پہ ایک مولا کرے جب تم پر در پہ نعمتیں نازل ہو تو تم اس بات سے ڈرو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، ڈرو اس بات پہ کہ تم پہ نعمتیں دے رہا تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تم اس شخص کو دیکھیے کیا کہتا ہے کہ مولا میں نے گھر مانگا مجھے گھر مل گیا، میں نے اولاد مانگی مجھے اولاد مل گئی، میں نے فلاں چیز مانگی رزق مانگا مجھے رزق مل گیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ کیا سمجھے یہاں کیا کہا جائے، جو چیز ملتی جاتی ہے، دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا، ہم گئے تھے نا لندن میں فلاں کام کے لیے گئے تھے، اور وہاں کرکٹ میچ جیت کے آ گئے ہو، ہمیں شیلڈ مل گئی، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہر دنیا کی چیز پہ کامیابی پہ ہم کہتے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہہ رہے کہ پروردگار کہیں مولا کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، جو چیز مانگ رہا ہوں جلدی جلدی مجھے دیے چلا جا رہا۔ تو پھر مولا نے کہا کیا تو نے شکر ادا کیا؟ تو اس نے کہا ہاں مولا میں نے شکر تو ادا کیا، پھر صحیح ہے۔ اب آپ کہیے کہ شکر ہم بھی ادا کرتے پوری، نہیں یہ والا شکر نہیں، مولا نے جب پوچھا تھا وہ سمجھ میں رہے تھے کہ کون والا شکر، وہی والا شکر کہ اللہ کی عطا کرتی چیز سے اس کو نافرمانی میں نہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں نہ خرچ کیا ہے، تو وہ والا شکر پوچھ رہے تھے، جو اس نے جواب دیا ہاں مولا میں شکر تو ادا کرتا ہوں، کہ ہاں پھر صحیح ہے۔ تو دیکھا آپ نے تربیت کا نتیجہ کیا ہوا کہ خود سے آگے کہہ رہا، ورنہ تو خوش ہوتا گھر پہ کہ ہم کو تو ساری چیزیں مل گئی ہم خوش ہیں۔ پھر کہا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گناہگار چھوٹا سمجھے،
یہ نافرمانیاں ہو رہی. نافرمانی ہوتی ہے ہم اس کو چھوٹا بھی سمجھتے ہیں. کیوں چھوٹا سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کیسی بھی بڑی نافرمانی ہم مسلسل اسے انجام دیتے ہیں. مسلسل انجام دینے والا کیا کام کرتا ہے کہ اس کو سمجھ رہا ہوتا کہ یہ بہت معمولی، اسی لیے مسلسل اسے انجام دے رہا. جو بھی گناہ آپ بار بار کرتی ہیں اس کو یہی ہوتا ہے کہ مسلسل انجام اس لیے دیتے ہیں کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت معمولی، جبکہ مولا مشکل کشا ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بندہ، جب ہمارا کوئی ماننے والا، جب ہمارا کوئی شیعہ جو ہے وہ ایسے گناہ کرتا ہے جس کے متعلق میں نے اسے منع کیا ہے. کون سے گناہ ہیں جس کے متعلق منع نہیں کیا؟ ساری کیٹیگرائز الگ الگ تو کی. حرام گناہ الگ بتائیں گے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے. گناہ صغیرہ بار بار کیا جائے گا تو گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا. وہاں تو اس کی نوبت نہیں آتی. ہمیں گناہ کبیرہ سے فرصت ملے تب ادھر جائیں ہم. یہ تو گناہ کبیرہ ہی اتنے ہوتا رہتا ہے، اتنا ہوتا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچانک آنے والے غضب سے بے خوف ہونا خود گناہ کبیرہ ہے. اچانک آ لے تو کیا کیا جائے کہ ہمیں ہر وقت عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. معاشرے میں جو کچھ واقعات ہوتے رہتے ہیں، کسی دور دراز آدمی کی یا کسی آدمی کے ٹی وی کوئی واقعہ دیکھیں، اس سے آپ کو ڈر جانا چاہیے. ڈر اس لیے جانا چاہیے کہ اچانک وہ جن کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ان کو تو خبر نہیں تھی، 2 منٹ پہلے بھی انہیں خبر نہیں تھی کہ واقعہ پیش آئے. تو اللہ تعالیٰ کے اچانک آنے والے غضب سے لاپرواہ ہونا، بے پرواہ ہو جانا، یہ خود گناہ کبیرہ میں کہا جاتا ہے. تو ہمیں ہر دعا بہت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عزیز ہے. روح زمین پہ رسول اللہ کہہ نہیں رہے ہیں. حدیث الشیعہ کی جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روح زمین پہ دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. دعا سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں. یہ بار بار وہ بندہ نماز پڑھے جا رہا ہے. ایک بندہ جو نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا مانگنے لگا تو چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو کہنے لگا دونوں بہتر ہے. کہ نہیں، یہ بتائیے کہ زیادہ بہتر کون ہے؟ کہ جو دعا کر رہا. اتنی اہم ترین چیز ہے. یہاں نماز پڑھی کھٹ یہ جا وہ جا، بیٹھو بھائی دعائیں پڑھو. اتنی موٹی موٹی کتابیں، اتنی بڑی بڑی دعائیں تعلیم دی گئی. چھوٹی دعا بھی بڑی دعا بھی، جب مرضی ہے چھوٹی پڑھو، جب مرضی ہے بڑی پڑھو. توحید آپ دیکھیں کہ صحیفہ کاملہ کے اندر کتنی بڑی بڑی دعائیں ہیں تعلیم دی گئی. کس لیے تعلیم دی گئی؟ اس میں دیکھیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے؟ اسرار کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا تو متوجہ رہتا بندہ، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو کہا جا رہا ہے جب کوئی شیعوں میں سے جب کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جسے ہم نے اسے روکا ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے. سمجھ لیے مولا کہہ رہے ہیں جب تک کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے اسے موت نہیں آتی. آپ پتہ نہیں کس بات پہ ہمیں مغرور ہیں کہ کیا ہوگا آزمائش کا آخری وقت میں. کس کو پتہ رہتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا ہونے والا، آئندہ کل کیا ہونے والا نہیں پتہ. اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کیجئے کہ دعا اور صدقے کے ذریعے سے روکیے ان بلاؤں کو روکیے کہ دعا اور صدقے کے ذریعے سے. ورنہ بہت ساری جگہیں پہ جو بی بی سیدہ کے پاس پوچھنے کے لیے وہ عورت آئی تھی اپنے شوہر کے بارے میں کہ بتائیے، وہ پوچھے ہم آپ کے شیعہ ہیں یا شیعہ نہیں. اگر پوچھا جائے آگے بتائیے، یاد نہیں. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں ہمارے امر نہیں کو تسلیم کرتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے، ہمارے دوستوں کو دوست، ہمارے دشمن کا دشمن ہے. ہمارے امر نہیں کو مانتا تو ہمارا شیعہ، ورنہ شیعہ نہیں ہے. اب بولیے پھر آخر میں کیا کہا؟ پھر آخر میں یہ والی بات بتائی کہ ٹھیک ہے وہ گناہ گار ہوگا تو گناہ کرے گا، امر نہیں کو نہیں تسلیم کرتا تو کیا ہوگا؟ اس کو دنیا میں بھی مصیبت جھیلے گا، برزخ میں بھی جھیلے گا، میدان قیامت میں جھیلے گا، پھر جہنم کے اول طبقے میں ڈالا جائے گا. پھر ہماری شفاعت کے ذریعے سے، کیونکہ شیعہ بالآخر جنت میں جائیں گے، تو بالآخر جو جنت میں جائیں گے وہ بالآخر کاٹ کے صرف بتایا جاتا ہے کہ جنت میں جائیں گے، تو باقی جو ساری چیزیں وہ کہاں جائے گی؟ بہت طولانی روایت آیت اللہ دستغیب نے اپنی پہلی جلد کے اندر یہ روایت مولا مشکل کشا کی لکھی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا آیت اللہ دستغیب کی گناہ کبیرہ کی پہلی جلد میں پوری طولانی روایت. ہم 2 لائن صرف آپ کو سناتے ہیں، 2 لائن آپ کو سناتے ہیں، یا کہیے زیادہ سناتے ہیں؟ کیوں یاد نہیں آپ لوگوں کو؟ اس لیے ہمیں زیادہ سنانا پڑے گا. شیخ صدوق نے بھی لکھا ہے اسی روایت کو. بتایا اس لیے رکھے، دیکھیے 2 چیزوں پہ بتایا کہ ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے اطاعت. تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نافرمانی کرے گا. ائمہ نے ہر جگہ روکا نافرمانی. یہ نہیں بتایا کہ ہم ہیں موجود جو مرضی آئے کرو، ایسا کہیں بھی نہیں کہا، کسی جگہ نہیں کہا. قسم چھٹے امام نے تو قسم کھا کے کہا کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے اس وقت سے جو تمہارا عالم برزخ کا وقت. عالم برزخ کا وقت کیا چھوٹا وقت ہے کوئی؟ حضرت آدم کے زمانے سے
جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں وہ کہاں؟ عالم برزخی میں تو ہیں۔ تو یہ دلیر نہ بنیے گناہوں کے موقع پہ، اور گناہ چھوڑنے سے آپ کی زندگی کوئی خراب نہیں ہوگی۔ آپ کو ایک عجیب قسم کی ابھی سنیے گا واقعات، تو دیکھیے یہ کون لوگ تھے، آپ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے۔ 2-4 واقعات سنائیں گے، اسی لیے جلدی جلدی بول رہے ہیں کہ آپ تک وہاں تک پہنچے، ورنہ ہو نہ جائے۔ جب مولا سے کسی نے آگے پوچھا تھا بار بار، تو یہ والی حدیث ہم نے سنائی، آپ کے گاہ میں پتہ نہیں، مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ موت کیا ہے، موت کے بارے میں بتائیے، تو مولا نے کہا تم نے اس سے پوچھا جو اس سے آگاہ ہے، جانتا ہے۔ بے شک جانتے ہیں، مولا سب کچھ جانتے ہیں۔ جب ایک محفل میں مولا بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے زمین آسمان کے جو کچھ پوچھنا مجھ سے پوچھ لو، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے کہنے لگا بتائیے اس میں جبریل کہاں ہے؟ ادھر 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 چاروں طرف دیکھا، کہنے کہ جبریل کہیں بھی نہیں، تم جبریل ہو۔ وہ جیسے کہا تم جبریل ہو، غائب ہو گیا، جو سب بتا دیا تھا۔ درود پڑھ دیجیے اس پہ۔ یہ خود ہر مرض کی دوا ہے، درود ہر مرض کی دوا ہے، ہر مصیبت سے چھٹکارا دلانے والی ہے۔ جیسے کوئی مصیبت ہو تو آل فال ادھر ادھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، فوراً ورد شروع کر دیے درود کا، فوراً ورد شروع کر دیے یا حیو یا قیوم کا، زبانی طور پر شروع کر دیے۔ آپ دیکھیے مسئلہ حل ہوگا، کہ کہا جاتا ہے گیپ نہ دیجیے، کوئی مصیبت اچانک آئے، کوئی پریشانی آپ کو جیسے پتہ چلے تو آپ انتظار نہ کسی چیز کا انتظار نہیں کیجیے، فوراً شروع ہو جائیے، فوراً ورد شروع کر دیے، فوراً درود پڑھنے لگے، یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، انشاءاللہ دیکھیے گا اسی وقت آپ دیکھیے گا کہ وہ سارا جوش اور وہ سارا جو ساری چیز تھی وہ ٹھنڈی ہوتی چلی جا رہی، وہ جو کوئی مسئلہ تھا وہ حل ہو رہا۔ تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا موت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جو اس سے آگاہ۔ پھر میں ذرا جلدی لے بتا رہا ہوں، شاید میں نے بتایا بھی ہوا، جہاں تک کچھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بتایا۔ کہا کہ موت 3 طرح کی ہے، ایک وہ جن کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت کی بشارت دی جائے گی، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی خبر دی جائے، ایک وہ ہوں گے جن کو اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، مبہم ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا، خوف و امید کے درمیان جھولا جھول رہے ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر گناہ کر کے نفس پہ ظلم کیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ پھر ان کو بغیر نصیحت کرتے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ پس عمل کرو، اطاعت میں سستی نہ کرو۔ کہہ رہے ہیں عمل کرو، اطاعت میں سستی نہ کرو، عذاب خدا کو معمولی نہ سمجھو۔ بھائی آپ تو موجود ہیں مولا، اس لیے آپ ہی کی وجہ سے تو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں معمولی نہ سمجھو۔ مولا ہی کے نام لے کے ہم لوگ معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، مولا مدد کریں گے، مولا مدد کریں گے، اللہ رحم کرنے والا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بس عمل کرو اور سستی نہ کرو، عمل کرو اور اطاعت میں سستی نہ کرو، عذاب خدا کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ کوتاہی کرنے والوں میں سے بعض ایسے ہیں جن تک ہماری شفاعت 3 لاکھ سال کے بعد پہنچے گی۔ دیکھ لیجئے کہ کتاب کا نام بتا دیا ہے کہ جو آپ کو جلدی اویلیبل ہو جائے گی آسانی کے ساتھ۔ شیخ صدوق وغیرہ کتاب میں تو کہاں دیکھیں گے، کہاں لکھا ہوا پتہ نہیں، لیکن گناہ کبیرہ کی پہلی جلد آپ کو مل جائے گی، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا یہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ روایت ذرا سخت ہے اس لیے حوالہ دینا پڑتا ہے۔ وہ بھی لکھ رہے ہیں یہی کہ بعض لوگوں تک ہماری شفاعت جو ہے، ابھی بی بی سعیدہ کو سنا ہے بحر الانوار کی، اس میں بھی وہ کہہ رہے گا اور پھر جہنم کے اول طبقے میں ڈالے جائیں۔ اس میں ایک خوشخبری دی ہے مولا نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملائے گا، یہ ان کا احسان ہے، ان کی وجہ سے، مولا سے محبت کی وجہ سے احسان ہے کہ دشمنوں کے ساتھ نہیں ملے گا، لیکن ہماری شفاعت جو ہے بعض لوگوں تک ہماری شفاعت جو ہے وہ 3 لاکھ سال کے بعد پہنچے گی۔ تو کیا دلیر ہو جائیے گا، خوب اچھی اچھی باتیں آپ کو بتائیں تاکہ آپ بہت خوش ہوئیے کہ یہ آتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ۔ یہاں کے مزہ نہیں، وہاں کے مزہ چاہتے ہیں ہم۔ یہاں کے مزہ کتنی دیر کا ہے، برف کی طرح زندگی پگھلتی چلی جا رہی، یہاں کہتے ہیں مزہ ہی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور گناہ جو ہے خراب چیز ہے، کیونکہ نافرمانی سے بدبختی وجود میں آتی ہے۔ مولا مشکل کشائی فرماتے ہیں نافرمانی سے اچھا بدبختی کیا آتی ہے وجود میں؟ اگر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں ہو رہا تو کم سے کم ایک نقصان تو ہو رہا ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، کیا ہے؟ توفیق سلب ہو رہی سوری، بہت ساری نافرمانی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے توفیق سلب ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت ساری ذاکراؤں سے جب ملاقات ہوتی ہے، جب ان سے بات ہوتی ہے تو ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی تم حجاب کے بارے، کہ بھائی بے حد حجاب کے بارے میں کہتے ہیں۔ اب دیکھیے توفیق سلب ہے، تبھی تو وہ کہہ رہی کہ کوئی سنتا ہی نہیں۔ نہ سننا، نصیحت کی جا رہی، نصیحت کا نہ سننا اس بات کی دلیل ہے کہ توفیق سلب ہے، ورنہ بات کی جا رہی سمجھ نہیں۔ تو ائمہ طاہرین بھی تو، انبیاء بھی تو نصیحت کرتے رہتے، کیا سارے لوگ نصیحت مان لیتے تھے؟ آیا ایک بندہ، اس نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ فلاں آدمی ہے، اس کا جو پیڑ ہے
وہ اس پہ چڑھتا ہے, چڑھنے کے بعد اس پہ پھل توڑتا ہے, تو ہمارے گھر کے عورتوں کی جو ہے وہ بے پردگی ہوتی ہے, اس کو منع کیجئے. ہم نے بہت منع کیا, نہیں مان رہا. رسول اللہ نے ایک دفعہ, میں مختصر کر کے بتا رہے, ایک دفعہ منع, 2 دفعہ منع, کسی طرح نہیں. ہم تمہیں اس سے بہتر مکان وہ درخت دلائیں گے, ایک باغ پورا دلائیں گے جنت میں تمہیں, کسی طرح مان کے نہیں دے رہا. پھر صحابیوں کو حکم دیا, اس کا پیڑ اکھاڑ کے اس کو پھینک دو اس کو. اب دماغ درست ہو گیا, سارا پیڑ اکھاڑ کے. کہاں تو اس کو درخت مل رہا, پورا باغ مل رہا تھا, جنت میں درخت مل رہا تھا, سب کچھ اس کو مل رہا تھا, نہیں مان رہا. یہی تو ہم لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے, تم یہ کرو گے جنت ملے گی, یہ کرو گے جنت, انہیں اطاعت کرنے پہ ہی جنت ملے گی. وہ بتا رہے ہیں, ہم ماننے کو تیار نہیں, اس کا راہ اکھڑوا کے پھینکوا دیا. اب لو نہیں مانو. تو بہرحال توفیق سلب ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں افسوس ہے گناہگار پہ, وہ کتنا نادان ہے کہ اپنی خوش قسمتی سے کتنا دور ہے. اس گناہگار کے اوپر مولا افسوس کر رہے ہیں جو اپنی خوش قسمتی سے کہہ رہے ہیں کتنا دور ہے. یعنی اگر اطاعت کرتے, گناہ نہ کرتے تو ہم خوش قسمت. ہم سمجھتے ہیں خوش قسمت کب بنتا ہے, جب دنیا کے سارے ساز و سامان ہمارے پاس موجود ہے. نہیں, خوش قسمت اس وقت بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے نصیب ہو جائے, گناہوں سے دور ہو جائے. وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس طرح خوش قسمت بنتا ہے. پھر کہا جا رہا ہے ایک جگہ پہ, اب یہ کہ تو گناہ کے بارے میں, اب فرما برداری پا رہے ہیں جو اصل ہماری چیز ہے. اس کا تھوڑا سا اپوزٹ ہم نے بتایا تاکہ بتائیں دیکھیے اطاعت کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے. اب اطاعت میں کیا کہ فرما برداری خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. پہلی چیز, پہلی حدیث سے بتائی جا رہی ہے, فرما برداری خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. مولا مشکل کشا بتا رہے ہیں. دیکھیے اب واقعات شروع کر رہے ہیں یہاں سے, ٹائم نہیں رہ گیا ہمارے پاس. جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, سن لیجئے, جو خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. آپ خدا کی اطاعت کر کے دیکھیے, آپ ذرا سوچئے, یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ سوچئے کہ ہر حال میں مجھے اپنے طور پہ خود طے کیجئے کہ کسی قیمت میں مجھے گانا نہیں سننا ہے. بہت ساری بچیاں ہماری نہیں سنتی ہوں گی, لیکن ایک بات بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز طے کر لیے کہ جو چیز آپ کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ خدا کی نافرمانی, آپ طے کر لیجیے کہ ہر حال میں اسے چھوڑ دیں گے. یقین جانے کہ دنیا میں اس کا نتیجہ خود آپ دیکھیں گے. مولا کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات 100% کہ خدا کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ, آپ کا مرتبہ بڑھے گا. آپ اطاعت کر کے دیکھیں, لیکن کمر باندھ لیجیے. آپ کہیے کہ ہم ٹھیک ہے 40 دن تک, 1 مہینے تک, 2 مہینے تک یہ ہر حال میں کر کے دم لیں گے, تو آپ دیکھیے کہ آپ کی عادت بھی پڑ جائے گی, اس گناہ کو چھوڑنے کی, اطاعت کرنے کی عادت پڑی. آپ کو بہت نہ جانے کتنی کتابوں میں یہ روایت میں نے پڑھی ہے. ہر آدمی یہ والی بات لکھ رہا ہوتا, ہر عالم لکھ رہا ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہوتے, مناجات کر رہے تھے. مناجات کرتے کرتے پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا, کہنے لگے پروردگار تیرا جو کوئی محبوب دوست ہے ذرا اس کی زیارت تو کروا دے مجھے. کیونکہ دعا کر رہے تھے, سوچنے لگے کہ شاید ہم ہی اوپر کے سب سے ہوں گے کیا. تو ایک جگہ بتائی, اشارہ کیا کہ تو فلاں جگہ پہ جاؤ, وہاں پہ ایک میرے محبوب بندہ ہے, اس کو جا کے دیکھ لو, اس کی زیارت کرو. نکلے اس کی زیارت کرنے کے لیے, وہاں پہنچے, اس مقام پہ پہنچے, ایک عورت کو دیکھا. عورت نے دیکھا اس کے آنکھ نہیں ہے, اس کے ہاتھ نہیں ہے, اس کے پیر نہیں ہے. یہ لیجئے, یہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب. اللہ تعالیٰ کہ آپ کا ہاتھ پیر نقش نگار سب دیکھنا, بڑی بڑی آنکھیں, یہ سب دیکھنا. وہ تو کہتا ہے کہ ہم تمہاری صورت نہیں تمہارا دل دیکھتے ہیں. حدیث قدسی میں یہی تو, تمہارا دل دیکھتے ہیں کہ تمہارا دل کیسا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے بھی حال جانتا. پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ دل میں بھی جب کوئی گناہ ہے تو فوراً توبہ کیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کا بھی حال جانتا ہے. تو یہ بہترین طریقہ آپ کا ہوگا, تو یہ اطاعت ہو جائے گی, تو آپ کا درجہ بلند ہوگا. تو وہ وہاں پہنچے تو دیکھا اس کو کہ نہ اس کے ہاتھ ہے نہ پیر ہے. اس میں تو کتاب میں تو بہت ایسی ایسی چیز لکھی جو بتانا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. وہ کتاب میں آپ کا پڑھ لینا ہی زیادہ اچھا ہے. زبانی بتانے میں مزہ نہیں آ رہا مجھے کہ میں اس کو بتاؤں کہ نہ اس کے ہاتھ ہے نہ اس کے پیر ہے نہ اس کی آنکھیں ہیں, مکھی بھن بھنا رہی ہے اس کے اوپر. وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس کو سلام کیا. اس نے حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب ان کا نام لے کے دیا, وعلیکم السلام یا روح اللہ. حضرت عیسیٰ روح اللہ نام لے کے جواب دیا. حضرت عیسیٰ جو ہے اچھا وہ ہو گئے, مبہوت ہو گئے کہ اس نے تو آنکھ بھی نہیں, اس نے ہماری اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, اس نے کیسے مجھے پہچان لیا. تو حضرت عیسیٰ پوچھ بھی رہے ہیں اس سے کہ تم نے تو مجھے دیکھا نہیں, تم نے کیسے مجھے پہچان لیا. کہ جس پروردگار نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا اسی پروردگار نے ہم کو اطلاع بھی دی ہے.
پھر حضرت عیسیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھیں نہیں، پھر کس بات کا شکر ادا کر رہی ہو؟ کہ اگر ہاتھ ہوتا تو ہو سکتا میں کسی کے ساتھ ظلم کرتی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ چیز ہم سے اس نے لے لی تاکہ میں ظلم نہ کر پاؤں، پیر ہوتا تھا کسی جگہ پہ غلط جگہ پہ جاتی تو اس کو لے لیا تو اس کا بھی شکر میں ادا کرے، آنکھ ہوتی تو ہو سکتا میں کسی نافرمانی کرتی، کسی نامحرم کو دیکھتی تو یہ بھی پروردگار، یعنی کہ وہ جو چیز ہم سے ایک چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں، یہ سے ساری چیزیں چھین لی گئی تو یہ کریے مسلسل شکر ادا کیے جا رہی ہے، کہہ رہے اس نے ہمیں جو ہے ذکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان اور صابر جسم دیا ہے، جسم صبر کرنے والا جسم دیا، تو میں شکر ادا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کو پتا ہے کسی چیز پہ شکر ادا کرتی، کوئی چیز ضائع ہو جائے تو شکر ادا کرتی ہے؟ نہیں شکر ادا کرتی۔ اللہ کی چیز دے تبھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو کیا کہا کرو؟ تو یہی کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف سے آئی۔ دیکھا آپ نے کیا ہوا؟ وہ کہہ رہی کہ ہمیں اس لیے ہم شکر ادا کر رہے ہیں، تو جب یہ اس لیے شکر ادا کر رہے ہیں تبھی تو پروردگار کے محبوب بن گئے کہ جاؤ دوست کہاں تمہارا، کہ وہاں جا کے ملاقات کرو۔ نہ جانے کتنی کتابوں میں، 10 کی کتابوں یہ والا واقعہ حضرت عیسیٰ کے، کب حضرت عیسیٰ اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا، کہاں کہاں یہ بیان کیا جاتا، اس سے درس دیا جاتا۔ یہ عورت کو بھی گزرے ہوئے کتنے لاکھ سال ہزار سال گزر چکے ہوں گے کہ نہیں گزرے، آج تک اس کا تذکرہ ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجئے، آپ کے درجات کو بڑھائے گا پروردگار، آپ کے درجے کو بڑھا دے گا، بلند کر دے گا۔ پھر ایک جگہ پہ مولا ہی فرماتے ہیں، دیکھیے حضرت عیسیٰ جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ ہرگز بدبخت ناکام نہیں ہوتا، نہ بدبخت ہوتا نہ ناکام ہوتا، بس سمجھ لیں۔ اب آپ اسے دیکھتی کہ اس زمانے کے لوگ دیکھتے کہتے بدبخت بھی ہے ناکام بھی ہے، کہاں ناکام ہے؟ نہ بدبخت ہے ناکام، جب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اپنے کسی محبوب بندے سے ملا دو، اس کی طرف بھیجا جا رہا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ٹائم نکل جائے گا، کئی ایک واقعات ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے کا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اور بھی بہت سارے واقعات، لیکن چھوڑیے۔ پھر ایک اور جگہ پہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی تعریف میں بتا رہے ہیں کہ مومن کی تعریف کریں گے مومن کیا ہوتا ہے۔ مومن کی تو بہت ساری تعریف ہے، بہت ساری حدیثیں، ہزاروں کی تعداد حدیثیں ہیں مومن کے، تو اب تو صرف نام کیا ہے معاملہ ہے مومن والا، اور باقی چیزیں گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے مومن کی تعریف میں مولا مشکل کشا بتاتے ہیں، اطاعت و عبادت کا حریص ہوتا ہے، اطاعت و عبادت کا حریص ہوتا ہے، حرام سے بچنے والا ہوتا ہے۔ یعنی مومن کی تعریف میں کرے، یہ حرام سے بچنے والا ہوتا ہے، اطاعت میں حریص ہوتا ہے۔ مکمل خوش نصیبی یہ کہ انسان پوری عمر اطاعت الہی میں گزار دے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر مکمل خوش نصیبی ہے، پوری زندگی اطاعت پروردگار میں گزار دے، یہاں تو پوری زندگی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے مومن پہ عذاب کرتے ہوئے حیا کرتا ہے جس نے اپنا بال اسلام میں سفید کیا ہوا، یعنی بوڑھا ہو گیا ہو، نہیں بوڑھا ہو گیا، مکمل یہاں کہ مکمل خوش نصیبی پوری عمر اطاعت الہی میں گزار دے، کہ وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے بال سفید ہو گئے، وہ بوڑھا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کرتے ہوئے حیا، اللہ تعالیٰ حیا کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ہے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، ایک گنا بھی ہم نہیں پہچان سکتے، 70 تو بہت دور کی بات ہے کہ والدین سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، ایک اتنا سے بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ نافرمانی، وہ جو ہے اس پہ اس کے سفید بال ہو گئے، اسلام میں سفید گیا، اس پہ عذاب کرتے ہوئے حیا، یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا۔ اب بتائیے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اصحاب بھی تعجب میں پڑ گئے، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اس وقت رونے کی کیا سبب ہے اس وقت؟ کہ اللہ تعالیٰ تو ان پہ عذاب کرتے ہوئے حیا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے۔ آج کا پورا معاشرہ بزرگوں کا یہی ہو گیا نا، بزرگ اپنی ذمہ داریاں بھول گئے، نہ اسے پتہ چلتی کہ میری کیا ذمہ داریاں، بزرگ بھول گئے اپنی ذمہ داریاں، نہ وہ کوئی ذمہ داریاں ادا بھی نہیں کرتے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ امت میں نبی ہیں، وہ اپنی ذمہ داری، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ان پہ عذاب کرتے ہوئے حیا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں کرتے۔ کون کہے بزرگوں کو مارے ڈر کے؟ اب یہاں تو ماشاءاللہ سے سب کوئی بزرگ نہیں ہے نا، اس لیے جو مردیا کہہ دو، یہاں اس میں جو مردیا سنا دو، کیونکہ کوئی بزرگ ہے نہیں، بیٹھا ہوتا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، اب یہ بتاتا ہمیں
یہ بڑے آئے آپ بتانے والے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ پھر کہا جا رہا ہے کہ خدا کے نزدیک ایک بندوں میں سے وہ شخص زیادہ محبوب ہے. خدا کے نزدیک بندوں میں سے وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو اس کی اطاعت سب سے زیادہ کرتا ہے. جو سب سے زیادہ اطاعت گزار ہے وہی بندوں میں سب سے. اب آپ کو بندوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب اگر بننا ہے تو کیا کیجئے آپ اس کی اطاعت سب سے زیادہ کیجئے. یہ تو تھا حضرت عیسیٰ کا واقعہ. آپ خوش نصیب ترین لوگ ہیں اس وقت کے مومنین جو ہیں, خوش نصیب ترین لوگ ہیں اس معنی میں کہ وہ تو حضرت عیسیٰ کے زمانے کی تھی, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا عیسیٰ سے آپ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں. آپ کی خوش نصیبی کا کوئی حساب نہیں, کوئی حساب نہیں. 2-3 واقعات ابھی سنیے تو پتہ چل جاتے ہیں کہ کیا ہے کیا. ہم لوگوں کو اس کا واقعی وہ نہیں ہے, شعور نہیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اس کے بعض کتابوں میں, دعاؤں کی کتابوں میں تو اس کا شکر ادا کیا گیا کہ ہر نماز کے بعد شکر ادا کرو کہ ہمیں امت محمد یا شیعہ علی ابن ابی طالب میں قرار دے گا, دیگر امتوں میں نہیں بنا. آپ نے کون سی اپنی مرضی سے آئی ہیں, آپ اپنی مرضی. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دے دی, عظیم ترین نعمت دے دی, تو اس کی قدر بھی تو کیجئے. اس کی قدر کیسے؟ فرما برداری کے ذریعے اس کی قدر کیجئے. سمجھ رہی؟ اس کی قدر کیسے ہوگی؟ فرما برداری کے ذریعے سے قدر. کئی کتابوں میں, 2 کتابوں میں الگ الگ نام سے. ایک کتاب میں ہے کہ مقدس اردبیلی کے حوالے سے, ایک کتاب میں ہے علامہ ہلی کے محقق ہلی کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے. وہ واقعہ آپ کو سناتے ہیں اور فرق بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. فرق کیا ہے؟ علامہ مقدس ہلی نہر کے کنارے بیٹھے تھے, عجیب عجیب کتابوں میں ہے, ہم اس کا صرف آپ کو بتا دیں. اس کا وہ دیکھیں کہ تھیم کیا ہے اس کا. نہر کے کنارے تھے, ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا, اٹھا لیا اس کو کھانے لگے. بعض میں کہ نہیں کھانے لگے, خالی اٹھا لیا. اب ڈر گئے کہ میں نے کیوں اٹھایا. متقی پرہیزگار تھے محقق ہلی, ان کے بیٹے ان کے پوتے سارے کے سارے جو ہے ہلی خاندان کے. آپ دیکھیں کہاں عروج پہ پہنچے ہوئے, تقویٰ اور پرہیزگاری کس چیز کے اندر. ڈر گئے کہ اپنے بغیر مرضی کے کیسے اٹھا لیا, اب کیا کیا جائے. وہ نہر کے کنارے چلتے کہاں تک پہنچے, جو باغ تھا وہاں پہنچے. وہاں پہ کہا کہ کس کا باغ ہے, اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے. اسے کہنے لگے بھائی یہ میں نے سیب بغیر آپ کی اجازت, بھائی تو بہتا ہوا جا رہا تھا بغیر اجازت کہ آپ نے اٹھا لے, جانے دے تو بہتے, وہ چھوڑ دے کہ لو بھائی بہ جاؤ. ڈر گئے وہ. لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تھے. یہاں تو پورا مال کھا جاتے, ہڑپ کر جاتے, کوئی ذرا بھی ڈرنے کو تیار نہیں ہوتے. کہاں ڈرنے کو تیار ہوتے؟ ڈریے کسی کوئی چیز آپ کے پاس ہو نہ موجود, سب کے واپس کیجئے فوراً, کیونکہ آج سے آپ اطاعت پروردگار شروع کر رہی ہیں, سختی کے ساتھ کمر باندھ کے انشاءاللہ شروع کیجئے گا. تو کچھ بھی نہیں کیے, وہاں پہنچ گئے. اس نے باغ کے مالک نے دیکھا کہ اتنا شریف بندہ, نوجوانی کے زمانہ تھا, اتنا شریف بندہ, اس سے اچھا تو کوئی بن جائے لڑکا مل ہی نہیں سکتا اپنی بیٹی کے لیے. کوئی نے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا. کہ وہ شرط کیا ہے بھائی؟ کہ تجھے میری بیٹی شادی کرنی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے بھائی, اگر ایک سیب کے بدلے میں لڑکی شادی ہو رہی ہے, سبحان اللہ, اس سے اچھی کی بات ہے نا. یہی ہوگا نا, تو کہتے بہت سستا سودا ہم لوگ. لیکن انہوں نے جو شرط لگائی اور جو اپنی لڑکی کی خوبی بتائی, اس پہ تو پسینے چھوٹ گئے ان کے. کہنے وہ اندھی نابینا ہے, وہ بہری ہے, وہ گونگی ہے, وہ لنگڑی ہے, تمہیں شادی کرنا ہے. اب بتائیے, اب تیار ہیں؟ اب کوئی تیار نہیں. یہ جو تھے گھبرا گئے, کہنے لگے مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے. وہ سوچتے رہے, پھر سوچتے کہاں تک پہنچے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, کاش ہم بھی کسی کام کرنے سے. کہ نہیں, دنیا تو کسی نہ کسی طرح سے کٹ جائے گی, دنیا تو کسی نہ کسی طرح سے کٹ جائے گی, آخرت کا عذاب ہم سے جھیلا نہیں جائے گا. کہتے نہیں کہ اگر جہنم کا ایک بندہ جو ہے, بعض روایتوں میں ہے, بڑی اگر غور کیا جائے تو بڑی عجیب چیزیں نکلتی ہیں. واقعی بالکل صحیح ہے کہ جب ہم آخرت میں وہاں پہنچیں گے تو حیران ہو جائیں گے, ہماری عقلیں جو ہیں خیرہ ہو جائیں گے چیزوں کو دیکھ کے, ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کیا چیز ہے. اگر بتا رہے ہیں, مثلا ایک روایت کہیں پڑھی تھی ہم نے کہ جہنم کا سے ایک بندہ نکالا جائے اور نکال کے دنیا کے تندور میں سے ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے گی. یہ انگلی نہیں ڈال سکتے ہم.
تو وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، دوبارہ جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہماری حیت کیسے تبدیل ہو چکی ہوگی، ہم کیا ہوں گے کہ جہنم میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نہیں قرآن کے اندر درج ہیں، اور جہنمی سے پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم مسلین میں سے نہ تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. سورہ مدثر کے اندر نہیں ہے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم غریب مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر کیا ہے، ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ نہیں چلنا ہے، ہر حال میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیجئے. آپ کر دیجیے گا آپ اطاعت کر رہی ہیں، آپ کا درجہ بلند ہوتا چلے جائے گا. جو زمانے کے روش کے ساتھ ساتھ چلے گا آپ خود دیکھ لیجئے گا وہ آپ سے پست ہوتے جائے گا، وہ پست ہوگی آپ سے، آپ بلند ہوتی چلی جائے گی. کم سے کم یہی ہوگا کہ آپ کو توفیق ملتی چلی جا رہی، آپ اطاعت پروردگار کر رہی، آپ گناہوں سے بچی ہوئی. سب سے بڑی توفیق تو یہی آپ کو مل رہی ہے کہ گناہوں سے بچے. بہرحال قصہ مختصر کیا، اب سوچنے لگے کیا کریں، کہہ رہے نہیں بھائی ہم جہنم کی آگ تو نہیں برداشت کر سکیں گے، لیکن یہ کیا ہے، دنیا کسی نے کاٹ لیں گے، لنگڑی لولی کے ساتھ کاٹ ہی لیں گے ہم. یہاں تو اچھی بھلی کو ہم لنگڑی لولی کہتے ہیں. خفا ہو جائے بندہ، پھر دیکھیے بات بات پہ طلاق ہو رہی، بات بات پہ کیا، اطاعت پروردگار سے منہ پھیرا ہوا. اطاعت جب شیطان جو ہے نا، شیطان نہج الفسا کی ایک روایت ہے، شیطان اپنا تخت پانی پہ ڈال دے گا. نہج الفسا کی ایک روایت ہے، شیطان اپنا تخت پانی پہ ڈال دے گا، اس کے کارندے ادھر ادھر پھیل جائیں گے. اس کے بعد جب شام ہوگی تو آ کے وہ کہیں گے، ایک کہے گا میں نے یہ کیا، دوسرا کہے گا میں نے یہ کیا، تیسرا کہے گا میں نے یہ کہا. لیکن ایک آ کے کہے گا، کیا کہے گا، وہ آ کے کہے گا کہ میں تو ان دونوں کے درمیان سے، یعنی میاں بیوی کے درمیان سے اس وقت تک نہیں ہٹا جب تک ان دونوں کو علیحدہ نہ کر لیا، کہ تم میرے قریب آؤ، تم سب سے بہتر ہو. یہ ہے آج کے دور کے جتنے شیطان ہیں، آج بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں میں لڑائی کرواؤ، گھر کو توڑواؤ، طلاق کرواؤ. شرع طلاق نہیں دے رہے، معمولی بات پہ طلاق ہو رہا ہے، برداشت نہیں. یہ دنیا کی زندگی چند دن کی گزر جائے گی، اس کے بعد آخرت میں ہر طرح کی نعمت تمہیں ملے گی، کسی قسم کا تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ارے اگر موت ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ آخرت بھی اسی بات پہ مر جاتا آدمی، کہ کہا جاتا ہے تمہیں کوئی غم نہیں ہے. اس وقت جتنے غم دل کے اوپر ہیں وہ اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا. کیونکہ یہ وقتی مسکراہٹ جو ہے بالکل بیکار چیز ہے، کہ اس کے پیچھے تو پتہ نہیں کیا کیا چیز چھپی ہوئی، تو ہنسنے کو بھی دل نہیں چاہتا. تو وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم میرے قریب آؤ، تم سب سے بہتر ہو، تو اس سے بچیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں منظور ہے. ہو گئی شادی، انہیں منظور ہے. دیکھیے کس سے منظوری لی انہوں نے. اب فرق دیکھیے گا حضرت عیسیٰ اور اللہ کے رسول کے امتی کا فرق دیکھیے گا. ان کا ہمیں منظور ہے. شادی ہو گئی، ہونے کے بعد جب محقق ہلی اپنی زوجہ کے کمرے میں گئے تو وہاں کمرے میں جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے باہر آ گئے. ظاہر ہے ایسی عورت کو دیکھ کے کون نہیں ڈرے گا، ہے نا؟ نہیں، اس لیے نہیں بھاگے، اس لیے بھاگے کہ حسین جمیل عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا انتہائی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی. یہ فوراً نکل آیا. ہم لوگ تو رک جاتے، کہتے یہ صحیح ہو، یہ صحیح ہو گیا، ہو سکتا ہے ہمارے سننے میں غلطی ہو، یہی کہا انہوں نے، ہے نا، یہی ہوگا نا. وہ نکل آئے اور ان کے پاس گئے، باغ کے مالک کے باغ. کہا گیا آپ نے جو مجھ سے کہا تھا وہ کچھ اور تھا، آپ نے تو مجھے غلط جگہ بھیج دیا، غلط عورت سے میری شادی ہو گئی. کہ نہیں، میں نے جو کچھ کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا. میری بیٹی نے آج تک کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالی ہے، کسی نامحرم پہ نگاہ نہیں ڈالی. جب اللہ کے رسول نے مسجد میں پوچھا تھا کہ عورت کا سب سے بہترین کام کیا، تو کوئی جواب نہیں دے پایا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ جب حضرت علی گھر میں آئے تو بی بی سیدہ سے یہی سوال کیا، تو بی بی سیدہ نے جواب یہی تو دیا تھا کہ جو عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور کسی مرد کی نگاہ اس عورت پہ نہ پڑے. تو پھر جا کے رسول اللہ کو بتایا تو کہا یہ جواب کس نے دیا، کہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. دیکھا آپ نے، کہا کہ نہیں یہ وہی ہے، کیونکہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، آج تک کانوں سے اس نے کوئی غیبت، کوئی بری چیز، چغلی کچھ بھی نہیں سنا، اس لحاظ سے یہ بحری ہے. ایک قدم بھی اس نے باہر گھر سے نہیں نکالا، اس لیے یہ لولی ہے.
زبان سے آج تک کسی کی کوئی بری بات، کوئی اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات، اس نے گناہ کی بات نہیں کی، اس لیے یہ گونگی ہے۔ تو فرق دیکھ لیا آپ نے حضرت عیسیٰ کے زمانے کی عورت کا، یہاں کے عورت کا فرق دیکھ لیا۔ اس کے آنکھ نہیں تھی، اس کے آنکھ تھی، اور اس کو کیا کہا جا رہا؟ اس کے پیر نہیں تھا، اس کے پیر ہے۔ اس کے ہاتھ نہیں تھے، اس کے ہاتھ ہے۔ وہ ہر چیز سے وہ آ رہی تھی، تب خدا کا شکر ادا کر رہی۔ یہ ہر چیز اس کے بعد موجود ہونے کے بعد اس لیے کس طرح سے اطاعت کی؟ تو ہوا کیا؟ محقق ہلی سے شادی ہوئی اس کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، محقق ہلی سے شادی ہوئی اس کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت کرنے کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کس مقام پہ پہنچی اطاعت کرنے کے بعد؟ کیا ملا؟ یہاں تو اگر کسی نیک آدمی شادی کروا دی تو آج کی عورت تو تیاری نہیں ہوتی اس کے ساتھ رہنے کو۔ اتنا زیادہ بدل گیا مزاج اتنا بدل گیا ہے کہ متقی، پرہیزگار، نیک کوئی بندہ ہوگا دیندار، اس سے شادی کرنے کو بہت زیادہ تیار نہیں ہوگے۔ اس کو ماڈرن بندہ چاہیے جو خود بھی جائے الٹے ہاتھ کی طرف اس کو بھی لے جائے، وہ والا بندہ ایسے چاہیے۔ لیکن متقی پرہیزگار میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اکثر بیشتر بہت ساری شکایتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، لیکن بد اخلاق ہیں۔ بد اخلاقی نہیں چلے گی۔ سب سے اوپر کی چیز مانی جاتی کیا؟ حسن اخلاق کا مالک ہو۔ یہ سب سے بہترین خصوصیات ہے کہ حسن اخلاق کا مالک ہو۔ وہ جو ہے وہ سب سے اچھا بندہ ہوتا ہے۔ تو ہونا چاہیے، حسن اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے، حسن اخلاق کے بارے میں بتانا چاہیے، نرم مزاجی بتانے، نرم دلی بتانے۔ وہ سعد ابن معاذ کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا؟ اتنے بڑے صحابی تھے، جن کے قبیلے میں جتنے جانور تھے، ان کے جسم پہ جتنے بال تھے، سب کی شفاعت سعد ابن معاذ قیامت کے دن کروائیں گے۔ لیکن جس وقت دفنائے گئے، جو ماں نے کیا کہا تھا کہ جنت تجھے مبارک کریں، کس کو جنت کی مبارک دے رہے ہو؟ سعد تو اس وقت فشار کی منزل پہ ہیں۔ کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے۔ سارا کام کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر وقت سورہ توحید کی تلاوت کرتے رہتے تھے، ہر وقت سورہ توحید، اس لیے ان کو مقام جو تھا ان کا بلند ہو گیا تھا۔ تو اطاعت پروردگار میں فائدہ ہی فائدہ، ہر جگہ فائدہ ہے۔ اطاعت کی تو ایسی واقعات ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بتا پروردگار، تو تیرا کوئی ایسے مخلوق کے بارے میں، کوئی ایسے بندے کے بارے میں بتا پروردگار کہ جو تجھے بہت زیادہ پسند ہے، جو تیرا اطاعت گزار ہے، کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ہر جگہ بھیجے جا رہے ہیں۔ وہ فلاں جگہ نہر کے کنارے جاؤ، نہر کے کنارے گئے، ایک شاخ یوں نہر کی طرف جھکتی ہوئی آ رہی تھی، اس میں ایک مرغ بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ وہاں پہنچے کہ تم کب سے یہاں بیٹھے ہوئے؟ کہ جب سے پیدا ہوا ہوں۔ کہ کیا یہی کر رہے ہو؟ کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے؟ کہ ہاں خواہش ہے۔ کہ کیا؟ کہ دریا سے ایک قطرہ پانی مل جاتا ہے۔ کہ تمہاری چونچ اور دریا کے درمیان فاصلہ ہی کتنا ہے؟ ایک چونچ بڑھا کے ایک قطرہ لے لو۔ کہنے لگا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کی لذت سے حمد و پروردگار میں مجھے کوتاہی نہ پیدا ہو جائے۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں کوتاہی۔ ہمیں نعمت چاہیے کوتاہی کے لیے، جتنی نعمت بڑھتی جاتی ہے ہماری اتنی ہی نافرمانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کے بعد جتنی نعمت ہو، مال، دولت، عزت و شہرت، منصب ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دین سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک مرغ ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کیا اس سے کیا نصیحت ملتی کہ نہیں، جو نعمت ہمارے پاس آئے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ اطاعت کرنے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذکر میں، اللہ اس کی حمد ثنا میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے بندے، عجیب بہت سارے واقعات ہیں۔ سارے واقعات کہاں تک آپ کو بیان کریں، چھوڑتے ہیں آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت اس زمانے کی، کہ جس کو کیا ہوا کہ وہ جو ہے ہاتھ پیر سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی اس کو یہی کہا جا رہا ہے۔ پھر ایک مقام پہ بتایا، اس کی طرف دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بندے، قیامت برپا ہوگی، کچھ بندے اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ اطاعت کرنے والوں کی دیکھیے مقام، دیکھیے منزل، دیکھیے اپنے قبروں سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے فوراً پر لگا دے گا، وہ اڑتے ہوئے جنت پہ چلے جائیں گے، اڑتے ہوئے جنت پہ چلے گئے۔ آپ کو اگر چاہیے کتاب کہ کس کتاب سے میں نے لیا، ہم کتاب کا نام بھی بتا دیں، حدیث الشیعہ۔ حدیث الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ آپ ہی کے مدرسے کی کسی سیکشن کی کوئی خاتون ہے، وہ اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے حدیث الشیعہ پوری کلاس میں تقسیم کر رہی ہیں۔ اتنی ساری رکھی ہوئی تھی، ابھی میں نے دیکھا کہ حدیث الشیعہ، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا پچھلی دفعہ
کہ ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں کون سی کتاب. میں نے کہا سب سے بہترین کتاب حدیث التشیع، ہر طرح کی روایتیں اس کے اندر مکس موجود ہیں کہ ہر پڑھنے والے کو مزہ آئے گا. ایک ہی طرح کی چیز نہیں کہ پڑھتے پڑھتے اکتا آ گیا کہ بھئی یہی چیز موٹی کتاب ہے، مہنگی کتاب ہے، لیکن اس میں کیا مختلف چیزیں ہیں. آپ کو طرح اس میں ایک چیز یہ بھی لکھی ہوئی ہے. تو بہت ساری چیزیں، ذکر کا بھی بہت سارے باب ہے کہ کیا ذکر کرے کیا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. آپ لوگوں کو جو بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، جو ہم بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی اہم کام ہو اور اہم کام کرنے کے لیے آپ جا رہے ہوں تو مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا میں 7 خیریت کے گزر جانے کے نکل جانے کے ساری چیزیں ہتھیار ہیں جو وہ لوگ بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جب کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہو تو کیا کام کرو کہ آل عمران کی آخری 4 آیتیں پڑھو، اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی کے بعد انا انزلنا پڑھو، انا انزلنا کے بعد سورہ حمد پڑھو. پھر جس کام کے ارادے سے جا رہے ہو جاؤ، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، کامیاب ہو گئے. تو یہ بھی اسی کتاب میں حدیث التشیع میں. اس میں کیا بندہ چلے گا، قبر سے نکلے گا اپنے، فوراً اس کے پر نکل آئیں گے، اڑتا ہوا جنت پہ چلا جائے گا. جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہونا شروع ہو جائے گی جنت کے. تو فرشتے اس کے بعد آ کے کہیں گے کہ بھائی کیا ہوا؟ تو انہیں ملائکہ پوچھیں گے کہ کیا ہوا، حساب کتاب دیکھا، پل صراط سے گزرے، حساب کتاب دیکھا؟ تو ان کا نہیں، نہ ہم نے حساب کتاب دیکھا نہ وہ آسان نہیں حساب کتاب. جس بار حساب کی منزل پہ جا کے میزان گاڑا جائے گا، وہاں آدمی کھڑا ہوگا تو بڑے بڑے جو ہیں ان کے دماغ درست ہو جائیں گے. ایک بندہ کے ترازو پہ اعمال تولے جا رہے تھے، بالکل برابر دونوں پلے آ گئے. تو جو تول فرشتے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اگر ایک بھی نیکی اگر ہوتی ہو، تمہاری نیکی کا پلہ بھاری ہو جاتا تم جنت پہ چلے جاتے. انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ، میں ابھی لے آتا ہوں ایک نیکی. میدان قیامت کی طرف پلٹا، میدان قیامت میں پلٹ نیکی لے. وہاں لوگوں نے دیکھا کہ ہیں یہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، جو ان کے جانے سب چھپ گئے ادھر ادھر، سب کو ڈھونڈتا رہا، کہیں سے ایک نیکی نہیں ملی. چوتھے امام نے ارشاد القلوب نام کی کتاب ہے، ارشاد القلوب نام کی کتاب، اس میں چوتھے امام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کو بیچ کا ایک ٹوٹا کہتے ہیں کہ بیٹا جو باپ جو ہے بیٹے سے کہے گا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا جوان کیا، بہترین قبیلے کے بہترین عورت سے تمہاری شادی کی، تم کو زیادہ اچھا پہنا ہے، سب کچھ کیا، اگر ہاں بابا سب صحیح ہے سب صحیح ہے سب صحیح، پھر کیا مسئلہ کیا کہ ایک نیکی جائے گی، بابا یہی نہیں ہو سکتا، یہ ایک نیکی نہیں دے سکتے. اسی طرح ماں کہے گی، تم بیٹا جواب دے گا ماں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی ماں باپ بھائی بہن کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا وہاں پہ. تو وہاں میدان خیر اس کا ابھی لے کے آتے، وہ وہاں پہنچا تو وہاں کوئی ملے ہی نہیں اس کو، منہ لٹکائے ہوا واپس چلا گیا وہاں پہ. تو یہ نہ سمجھ، یہ حساب کی منزل بڑی مشکل منزل ہے کہ جب یہاں پہ جب میزان گاڑا جائے گا اعمال تولے جائیں گے، یہ کوئی آسان منزل نہیں. تو وہ کہہ رہے کہ حساب کتاب دیکھا، ان کا نہیں ہم نے نہیں دیکھا. تو ابھی آگے پہ تو کہیے گا کہ پھر ہوا کیا اس آدمی کا، ہوا وہ منہ لٹکائے کھڑا ہوا، تو وہ آدمی اتنے میں ادھر سے ایک آدمی اور گزرا. یہ کوئی آسان کام نہیں یہ واقعہ ابھی جو ہے کہ ادھر سے ایک آدمی اور گزرا. کہ کیا ہو گیا، کہنے ایک نیکی کم اگر مل جاتی ہمیں کہیں سے تو ہمارے نیکی کا پلہ بھاری ہوا تھا، ہم جنت پہ چلے جاتے، ہمارے پہ نیکی نہیں. اس نے کہا یہ لو نیکی. دیکھا ہے تم نیکی کیوں دے رہے ہو، یا ماں باپ نے دیا نہیں، بھائی بہنوں عزیزوں نے دیا نہیں، دوست احباب سب چھپ گئے، کہ تم کیوں دے رہے؟ کہ بھائی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہے ہی ایک نیکی، تم ہی لے لو کوئی تو چلا جائے. اس نے وہ نیکی رکھی گئی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا. وہ سیدھا فرشتوں نے کہا جاؤ جنت پہ جانے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے آواز ہے یہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ پروردگار جنت پہ جا رہا ہوں، میرے نیکی کا پلہ بھاری ہو. کہ جس نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی اس کو بھی تو لے جاؤ اپنے ساتھ. نہج الفضا کی روایت ہے جو دنیا میں نیکی کرے گا اسے آخرت میں بھی نیکی کرنے کا موقع ملا. کہ دیکھیں کیسا اچھا موقع ملا اس کو کہ ایک نیکی کی بدولت کیا ہو گیا، یہ جنت پہ جا رہا. دنیا میں جہاں کہیں موقع ملے اسے غنیمت سمجھیے، اللہ کا شکر ادا کر کے وہ نیکی کیجیے، نہ کہ لوگوں کے راستے میں نیکی کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہیے. سارے دکان کھولے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کیا کہا جائے کیا کہ کسی کی روزی رکوائی جا رہی ہے، کسی کی شادی رکوائی جا رہی ہے، کسی کا فلاں کام کروایا جا رہا ہے، کسی گھر میں لڑائی کروائی جا رہی. تم سے کہا جا رہی آپ بتائیے اس کے اندر کتنا بڑا ایک نیکی کی بدولت وہ جنت پہ جا رہا. کیوں؟ جو دنیا میں نیکی کرنے کا عادی ہوگا، جو دنیا میں نیکی کرتا ہوگا، نہج الفضا کی روایت ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کا موقع دے گا، وہ نیکی کرے.
دنیا میں نیکی کرنے کی عادت ڈالیے، آپ زیادہ زیادہ جہاں کوئی موقع ملے کر ڈالیے نیکی، چھوڑیے مت، چھوڑیے۔ اس پہ بہت سارے واقعات کا پھر کہا جائے پل صراط سے گزرے، انہوں نے کہا نہیں، پل صراط بھی کوئی مشکل کام نہیں، کوئی آسانی کے ساتھ پل صراط میں گزرے گا نہیں، کوئی جو بجلی کے کون کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی تیز آندھی کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا گزر جائے گا، کوئی پیدل گھسٹتا، کوئی جو ہے گھٹنیوں کو بل جائے گا۔ ہر طرح کی جیسے اعمال ہوگی، اس کی اگر اس پہ بنایا جائے، انشاءاللہ بنائیں گے، پروردگار نے چاہا توفیق دی اس نے بنائیں گے، کہ یہ تیزی کے ساتھ گزرنے والے اور بجلی کی کون کے ساتھ گزرنے والے یہ سب کون لوگ ہیں، کیا کیا عمل انجام دیتے ہیں، وہ بتائیں گے انشاءاللہ، تو آپ لوگ بھی عمل انجام دیجیے گا۔ ہم بار بار اس کو یاد کریں گے، دیکھیں گے، آپ تک لاگے پہنچائیں گے، ہم بھی اس کے اوپر اثر لیں گے، ہم بھی وہ سارے کام انجام دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیا ہوا، پل صراط دیکھا ان کا، وہ کہیں گے کہ ہم نے نہ حساب کتاب دیکھا نہ پل صراط دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے تم جہنم تم نے دیکھی، ان کا ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھی۔ دیکھا آپ نے یہ کیسے لوگ تھے، کتنا اچھا عمل انہوں نے کیا ہوگا، دنیا میں ہزاروں دفعہ جہنم کا نام سنا، قیامت کے دن جہنم ہی نہیں دیکھا انہوں نے۔ اور فرشتے پوچھا تم نے جہنم دیکھا، ان کا نہیں، ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھا نہ پل صراط۔ اور فرشتے پوچھیں گے جہنم بھی نہیں دیکھا، تو اس وقت ملائکہ پوچھیں گے تم کس نبی کی امت سے ہو؟ اللہ اکبر، دیکھیے اپنی خوش نصیبی پہ رش کیجئے، خوش نصیبی جب بھی کبھی یاد آ جائے تو محمد پہ، ان کی آل پہ ہمیشہ درود پڑھا کیجئے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ پروردگار تو نے مجھے کہاں پیدا کیا۔ وہ کہیں گے کس نبی کی امت سے ہو؟ یہ تعجب کریں فرشتے کہ وہ کہیں گے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ پھر فرشتے پوچھیں گے میں تمہیں قسم دے رہا ہوں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تمہیں اللہ ہی کا واسطہ ہے کہ بتاؤ تم دنیا میں کون سا عمل انجام دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں یہ رتبہ ملا؟ یہ کون؟ وہ کہا دو کام۔ کیا دو کام آپ کے لیے مشکل ہے؟ اگر دو کام بتایا جائے تو آپ کیا کیجیے گا نا دو کام۔ دیکھیے سب کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، یا اللہ کرے سب ایسے کریں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے ہمیں آپ اپنی نیکیاں 10-12 نیکیاں ہمیں دے دیں، قیامت کے دن ہم جنت میں چلے جائیں، ہے نا۔ دنیا میں ہمارے لیے دعا کیجیے تمام مومنین مومنات کے لیے۔ تو وہ کہیں گے دو خصلت، وہ پوچھیں گے دو خصلتیں کیا تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دو خصلتیں کیا تھی؟ وہ کہیں گے کہ اگر تنہائی میں بھی ہم ہوتے تھے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی تھی۔ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی تھی انہیں۔ اور دوسری چیز کیا بتائیں گے؟ تنہائی یعنی کوئی نہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ محفل میں نافرمانی کر سکتے ہیں یہ بندے؟ ہرگز بھی نہیں کریں گے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے۔ اسی لیے تو ہم نے کہا کہ عادت ڈالیے، دماغ کے اندر بھی اگر کوئی گناہ کی بات آ جائے تو فوراً توبہ استغفار کیجئے، آپ کی عادت ایسی پڑ جائے گی کہ پھر آپ ان سے بھی اوپر کی منزل کی طرف نکل جائیں گے۔ کیونکہ یہ لوگ خالی محمد مصطفیٰ کے ماننے والے تھے نا، آپ تو محمد مصطفیٰ کو ماننے والے کرتے 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 یہاں تک آ گئی کہ 12 امام 14 معصوم کی ماننے والی بن گئی۔ دوسری کیا؟ اپنی تقدیر کی کمی بیشی پہ راضی رہتے تھے۔ شکر پروردگار، کوئی شکوہ نہیں، ان کو تو یہ مل گیا، ان کو تو وہ مل گیا، وہ لوگ تو سب کچھ کرتے ہیں پھر ان کو ملا ہوا ہے۔ باقاعدہ منہ پہ بیٹھ کے کہنے والے، جب کوئی شکایت کی جاتی ہے، بات بتائی جاتی ہے، لڑکوں کو پکڑ کے لایا جاتا ہے کہ اس کو نصیحت کیجیے، فضیلت کیجیے، بتائیے، کچھ کہا جاتا ہے باقاعدہ۔ ہم جو پڑھ رہے تھے اب ہم نے چھوڑ دیا، بھائی کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ وہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کو مل رہا ہے۔ بھائی تم کیے جاؤ، مولا کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاؤ، دعا کرو، جتنا یقین رکھو کہ جو تمہاری حاجت ہے تمہارے دروازے پہ ہے، تم بے یقینی کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ اس لیے تمہارا کہ دو چیزیں تھیں، کیونکہ اگر چھٹے امام ایک جگہ فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ترین روایت ہے، اور اس جملے کا کتنا بہترین انہوں نے تجزیہ سمجھیے ایک طرح سے ہوگا، جو یہ کہتا کہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی تقدیر کی کمی بیشی بھی ہم راضی رہتے تھے۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔
ساتھ دیجیے تاکہ ہم اپنے وقت پہ ختم کر سکیں۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھیے گا، خالی سننے سے کام نہیں چلتا، یاد رکھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو گویا وہ تمہیں دیکھ رہا، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تمہیں دیکھتا ہے، اگر تم نے یہ سمجھا کہ وہ تم کو نہیں دیکھتا تو تم نے کفر اختیار کیا۔ یہ سمجھ رہی ہیں آپ؟ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر آپ نے سوچا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو چھٹے امام کہتے ہیں تم نے کفر اختیار کیا، کیونکہ پروردگار ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے، اس پہ آپ کا یقین ہے، اور اس کے باوجود آپ نے نافرمانی کی، تو دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ کمتر کس کو جانا؟ اللہ کو جانا۔ ذرا ہر وقت دماغ میں خیال رکھیے کہ دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ کمتر کس کو جانا؟ ایک غلام بھی چلا جائے یہاں سے، ایک بچہ بھی چلا جائے یہاں سے، جاؤ تم لوگ اپنا کام کرو، تم لوگ یہاں کیا کھڑے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ عام گھروں میں دیکھیے بچوں کو بھگا دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو تھوڑے سے سمجھدار والدین ہیں وہ، ورنہ تو اب تو بہت عام ہو گیا، بچے کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، غیبتیں ہو رہی تھی، چغلی ہو رہی ہوتی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، گالیاں بکی جا رہی ہے، بددعائیں ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو تھوڑے سے بھی ماں باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے تھوڑا سا خیال رکھتے، جاؤ بیٹا کھیلو، جاؤ بیٹا کھیلو، تم ہم بڑوں کے درمیان نہیں آتے۔ بڑے کیا کر رہے ہیں؟ پوچھا جائے بڑے کر کیا رہے ہیں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر نہیں دیکھ سمجھتے کو نہیں دیکھ رہا تو دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ حقیر کمتر کس کو جانا؟ بہرحال چلیے ایک واقعہ اور آپ کو سنا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جلدی سنیے۔ ایک واقعے میں پورا درس، ہم نے ایک درس میں کتنے واقعات آپ کو سنا دیے، اور اب بھی اگر کچھ نہ ہو تو پھر افسوس ہوگا مجھے اپنے حال پہ کہ ہماری زبان میں ایسی تاثیر کیوں نہیں تھی۔ اب دعا تو پوری کرتے ہیں کہ زبان میں تاثیر۔ رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک عورت تھی جس کا شوہر جو تھا کہیں جا رہا تھا تو وہ بیوی سے کہتا ہوا گیا تھا دیکھو جب تک میں نہ آؤں گھر سے مت نکلنا۔ تو اس نے کہا تھا کہ آپ اطمینان کے ساتھ جائیے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ سنیے گا، عبرت حاصل کیجیے گا۔ بس 2 واقعات رہ گئے چھوٹے چھوٹے، ایک آخر میں کنکلوژن دیں گے اور ایک یہ واقعہ ہے، اور باقی چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ اطمینان رکھیے، میں جو ہوں ایسا نہیں کروں گی، نہیں نکلوں گی۔ کچھ دنوں بعد اطلاع آئی، 2-4-6 دن کے بعد، کہ اس کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو بھائی آیا اطلاع لے کے، کہنے لگا بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، چل کے دیکھ لو۔ اس نے کہا کہ میں کیسے جاؤں، میرا شوہر تو گھر پہ نہیں ہے۔ وہ منع کر کے گیا، جاؤ تم اللہ کے رسول سے پوچھ کے آؤ۔ اللہ کے رسول سے پوچھنے کے لیے جو کچھ باتیں ہوئی کتاب میں لکھا ہوا مختصر، یہ کئی کتابوں میں یہ واقعہ بھی ہے، قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اب دیکھیے یہ واقعہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے جانے کے عبرت کے لیے جانے والا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ حالانکہ اجازت دے سکتے، دے دیتے تو ان کو اختیار تھا۔ چلے آئے، ان کا اللہ کے رسول نے منع کیا، مان گئی نہیں گئی۔ پھر اطلاع آئی کہ اب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مرنے کے قریب ہے، چلو۔ پھر جا کے پوچھا، پھر اللہ کے رسول نے منع کیا، پھر مان گئی۔ اس کے بعد اطلاع آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، چلو منہ تو دیکھ لو۔ کہا کہ جا کے اللہ کے رسول سے پوچھ کے آؤ۔ اللہ کے رسول سے پوچھنے کے لیے گیا اس کا بھائی، تو منع کر دیا کہ نہیں، میں اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ اس کا باپ دفنا دیا گیا، یہاں تو ہم ہی کو دفن کر دیا جاتا۔ اگر ہم اجازت نہ دیتے تو آج کل کا جو معاشرہ ہو گیا تو سب پورا خاندان آ جاتا ہے لڑنے کے لیے، فلانے کے لیے، دھماکے کے لیے، لیکن قیامت تک کے لیے عبرت ہے۔ اور یہ والی بات نہیں ہے کہ آج کون ایسا ہوگا جس کے باپ کی طبیعت خراب ہوگی وہ جانے کو، لیکن یہ اللہ کے رسول قیامت تک کے عورتوں کے لیے ایک سبق، ایک نمونہ بنا دیا انہوں نے کہ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ نمونہ بنا دیا کہ اللہ کے احکام کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو۔ یہ اللہ کے رسول نے حکمت کے ساتھ کام لیا، اس کو منع کیا، اور سمجھ رہے تھے کہ اختیار میں تو محمد کے سب کچھ ہے، نتیجہ بھی دکھا دیں گے۔ ابھی منع کر دیا، یہاں تک اس کا باپ دفنا دیا گیا۔ تو 2-1 دن کے بعد اس کا بھائی مسجد نبی کے پاس سے گزر رہا تھا، اللہ کے رسول کے پاس، یہاں آؤ، اس کو بلایا، کہا کہ تمہاری بہن کی اطاعت کی وجہ سے رسول اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس عمل کی وجہ سے اس کے والدین کو بخش دیا، اس کے والد کو بخش دیا، والدہ کو، اور اس کے شوہر کو بھی بخش دیا، اور اس کو بھی بخش دیا۔ ایک عورت، فرما بردار عورت، کتنے افراد کے لیے سعادت کا باعث بنی؟ ایک عورت۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کو تربیت کرنے کا بہت زیادہ زور دیا، اور اسی لیے شیطان نے بھی پکڑا ہے کہ عورتوں سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں فساد برپا کرانے کا۔ دیکھیں شیطان نے بھی پکڑا
کہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بہترین کام ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے پھر اسی کے اوپر جائیں گے ٹی وی کے اوپر یا دوسری جگہ پہ سب سے زیادہ عورت کے ذریعے ہر کام پروموٹ کرایا جائے. اگر عورت نہ ہو بیچاری تو جتنے موبائل کمپنی والے سب بیٹھ جائیں گے, کیونکہ اشتہار ہی نہیں بنا پائیں گے, غریب اشتہار نہیں بن سکتا ان کا. کتنے اشتہارات ختم ہو جائیں گے, ساری کمپنیاں ٹھپ ہو جائیں گی, بند ہو جائیں گی, سارے بینک بند ہو جائیں گے, ساری ٹیلی فون ایکسچینج سارے بند ہو جائیں گے, ساری وہ کیوں عورت نہیں. تو بہرحال ٹائم بہت کم رہ گیا, تو بتا ایک عورت, ایک فرما بردار عورت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ والی بات سن لی ہے تو اب ہم جو ہیں سب کو گھر میں بیٹھا لوا, نہیں, ظلم کے ذریعے سے نہیں. یہ تو ایک اللہ کے رسول نے ایک مثال سمبل بنایا تھا قیامت تک کے لیے, ورنہ تو ہمارے ساتھ کہا جاتا ہے کہ رحم و درگزی سے کام لے کے کام کرو گھر کے اندر. اس طرح کے اصول نہیں چاہتے. یہ اصول اللہ کے رسول نے صرف اس لیے بتایا تھا کہ یہ قیامت تک کے لیے جائے گا. بہت سارے ایسے کام ہوتے تھے, آج تو بہت زیادہ ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے, بہت زیادہ ڈھیل دی ہوئی ہے, لیکن ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں کہ شدید ترین نافرمانی کے اوپر آدمی آ جائے. تو پھر بہت ساری چیزیں چھوڑ کے ایک جگہ پہ آتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اب ٹائم بالکل نہیں, 5 منٹ باقی ہے. 5 منٹ باقی ہے نا, اور ڈر کے بتا رہے ہیں کہ 5 منٹ بھی باقی نہیں ہے. کیسے کہتے ہیں 5 منٹ باقی, پتہ نہیں اس میں کیا ہو جائے ابھی. یہ تو کہہ رہی ہے آلموسٹ 10 منٹ, 1 گھنٹے بیٹھی ہے ابھی. سب مل کے ماریں گے اس کو, 1 گھنٹے بٹھا لیا تم نے. اچھا بہرحال دیکھیے, اب آپ کو وہ چیز بتاتے ہیں کہ جو کرنا یہ ساری چیزیں سننے کے بعد کرنا کیا ہے. ایک شخص تھا جو چھٹے امام کے بعد آتا جاتا تھا, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد. یہ نتیجہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے, نتیجہ بتا رہے ہیں. چھٹے امام کے پاس آیا, آتا جاتا رہتا تھا. اس نے کہا کہ بنی امیہ کے حکومت میں کام کرنے والا ایک کاتب ہے جو ساری جو لوگوں کے مال اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو اصول کرتا ہے, اس میں کام کرتا ہے, تو وہ آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے. مولا آپ اس سے اجازت دے دیے. مولا نے کہا ٹھیک ہے اجازت. وہ آیا, آنے کے بعد مولا کا سلام کیا, آنے کے بعد بیٹھا, کہنے لگا کہ میں دربار میں کاتب ہوں اور مال جمع کرتا ہوں, ملازمت کرتا ہوں, وہ بہت ساری چیزوں میں دولت وغیرہ حرام حلال طریقے کو کسی دیکھے بغیر ہم نے ظلم زیادتی سب کر کے ہم نے دولت بہت ساری جمع کر لی ہے. تو مولا نے پھر اس سے کہا کہ تمہارے جیسے اگر لوگ نہ ہوتے ان لوگوں کے پاس جو ان کے فوج میں کام آتے ہیں, جو ان کے لیے کتابت کرتے ہیں, جو ان کے لیے مال جمع کرتے ہیں, جو ان کے دربار کی زینت بنتے ہیں, تو آج ہمارا حق کوئی غصب نہ کرتا. یہ تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کو یہ جرت پڑی. وہ شرمندہ ہوا, ڈر گیا, کہنے لگا کہ مولا کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے نجات کا؟ ہم بھی جو گناہ کر رہے ہیں تو ہم اگر ائمہ سے پوچھیں, امام زمانہ آ جائیں ان سے پوچھیں, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, تو ہم اپنے گناہ ان کے سامنے رکھیں, انہیں دکھ سب گناہ ہمارے ہر گناہ جو ہے ان کو شب جمعہ پیش کر دیے جاتے ہیں. آپ لوگوں کی اطلاع بھی کہ شب جمعہ پہ گناہ پیش کیے جائیں گے, لیکن کسی کو کوئی ڈر ہوتا کہ شب جمعہ میں جیسے اذان کا وقت ہوا اس سے پہلے وضو کر کے جلد مصلی پہ بیٹھ جائیں اور وقت کا انتظار کرتے رہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے وقت کا انتظار کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال وہ سر اس نے جھکایا, گردن جھکانے کے بعد کہنے لگے مولا کیا مجھ سے اس سے نجات کا کوئی طریقہ کار ہے؟ مولا نے کہا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں مولا میں مان جاؤں گا. کبھی کوئی چیز ہم بھی پڑھنے کے بعد, جیسے ہم ابھی درس دے رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, تو اپنے آپ سے بھی ہم بات کریں. آپ اپنے آپ سے سوچئے کہ جتنی ساری چیزیں سن رہی ہیں کیا اس میں سے کوئی چیز ہم مان رہے ہیں؟ کیا مان جاؤ گے؟ اس نے کہا جی مولا مان جاؤں گا. اس نے کہا جتنا مال و اسباب حرام کے طریقے سے تم نے جمع کیا سب جس چیز کو جانتے ہو ان تک پہنچاؤ, اور جن کو نہیں جانتے ہو تو کیا کام کرو کہ وہ سارا چیز ان کی طرف سے صدقہ کر دو. تھوڑی دیر تک تو سوچتا رہا گردن جھکائے ہوئے, پھر گردن اٹھا کے کہا ٹھیک ہے مولا میں ایسا ہی کروں گا, کہ پھر میں تمہیں اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اگر تم یہ کرو گے میں تمہیں اللہ کی طرف سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ چلا گیا وہاں سے. جتنا مال و اسباب تھا یہ بند تاریخ 4 جلد میں یہ واقعہ موجود ہے. آگے بھی اس میں روایت میں لکھا ہوگا کہ کہاں سے لیا انہوں نے. بہرحال آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہاں سے, یہ نتیجہ بتا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہمیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک سارا دے دیا اس نے. جو اس کے بعد باقی بچا, جس کو نہیں پہچان رہا تھا, نہیں پہنچا سکتا تھا, تو کیا کیا اس کی طرف سے صدقہ کر دیا. یہاں تک کہ جسم کا ایک ایک لباس اس نے اتار دیا.
جب وہ بندہ جو اسے لے کے آیا تھا اس کے پاس گیا تو اس نے بعض کتابوں میں لکھا دروازے کے پیچھے سے بات کر رہا تھا کہ ہم اندر نہ آؤ کہ ہمارے پاس تو ہم نے جسم کا لباس بھی دے دیا. اتنی زیادہ اس نے فرما برداری کی کہ کوئی چیز گھر میں نہیں رہنے دی. پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ بہت سارے کپڑے اور کچھ پیسے وغیرہ آپس میں جمع کر کے اس کو لا کے دیا کہ اتنا غضب کا توبہ کرنے والا یہ بندہ تھا کہ اس نے سننے کے بعد وعدہ کیا تو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ اس طرح سے پورا کر رہا ہے. پھر کچھ دنوں بعد پھر وہاں پہنچا تھا, پتہ چلا وہ بیمار ہے اور نزاع کے عالم میں یہ گیا اس کے پاس, یہ جو ساتھی جو لے کے چھٹے امام کے پاس آیا تھا اس کے بعد جا کے بیٹھ گیا. اس کے بعد جب بیٹھ گیا تو اس نے کچھ جب ہلنا ڈلنا آہٹ سنی تو اس نے آنکھ کھولی اور کہنے لگا کہ تمہارے مولا نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا, وعدہ پورا کر دیا اس نے. اور اس کے بعد اس کی آنکھ بند ہو گئی, وہ اس دنیا سے چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یہ آدمی کچھ دنوں کے بعد چھٹے امام کے پاس پہنچا تو ایک کتاب میں تو یہ تک لکھا ہوا تھا کہ اس کا ایک پیر چھٹے امام کے دروازے میں اندر تھا, ایک پیر باہر تھا, کہ مولانا کا میں نے تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے جو آپ سے نوید سنائی جاتی, جو آپ کو بات کہی جاتی, جو حدیثیں سنائی جاتی, جو مولا لوگ آپ کو بات بتاتے ہیں, آپ اگر اس پہ عمل کیجئے گا تو وہ تو وعدہ کر رہے ہیں, وہ تو وعدہ کریں گے تمہیں ہر حال میں جنت پہ لے کے جائیں گے, ہر حال میں جنت. یہاں تک کہ شدید ترین گناہ کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے ساتھ تم کو لوگوں کو نہیں ملائے گا. کس کی وجہ سے؟ انہی کی وجہ سے. تو ہم ان کی وجہ سے اتنا تو ہمیں ان کا کہنا نہیں ماننا چاہیے, جو یہ کہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. امید ہے کہ جو بات بتائی گئی ہے اس کو آپ ٹھنڈے دل سے سوچیے گا, سمجھیے گا اور ان کے فرمودات پہ عمل کیجیے گا, گناہوں سے بچیے گا اور اطاعت میں حریص اور کوشش کرتی رہیے گا. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. يا صاحب السماء